ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ جیسے یہ جسم رہتا نہیں جان کے بغیر، ویسے ہی سب ادھورا ہے ایمان کے بغیر۔ گھیرے رہیں گی اس کو جہاں میں مصیبتیں، جو زندگی گزارے گا قرآن کے بغیر۔ ہم جن کے دربار میں آئے ہیں ان کے جد اعلیٰ کی شان کیا ہے؟ جو زندگی گزارے گا قرآن کے بغیر۔ مولا علی کی شان سخاوت تو دیکھیے، کھاتے نہیں تھے کھانا وہ مہمان کے بغیر۔ مولا علی کی شان سخاوت تو دیکھیے، مولا علی کی شان سخاوت تو دیکھیے، کھاتے نہیں تھے کھانا وہ مہمان کے بغیر۔ کئی معزز مہمان میری فہرست میں درج ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف اور صرف 5 منٹ کے لیے جناب محترم کیف رضا ارناوی سے آپ ملاقات کریں۔ حضرات محترم بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے 4 پاری کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ رب قدیر فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو، اپنی پیاری چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیں اگر ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی فریضہ بجا لاتے ہیں، تو اس کی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے، اس کا ایک ظاہر ہوا کرتا ہے، اور اس عبادت کی ایک روح ہوا کرتی ہے، ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ظاہری شکل و صورت کیا ہے؟ قیام ہے، قرات ہے، رکوع، سجدہ، قاعدہ، یہ تمام کی تمام چیزیں نماز کی ظاہری شکل و صورت ہیں، مگر نماز کی روح کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ حدیث جبریل سے پوچھیں۔ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اخبرنی یا رسول اللہ، اخبرنی علی الاحسان یا رسول اللہ علیہ السلام۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی عبادت کر رہے ہو، کوئی عبادت کا فریضہ بجا لا رہے ہو، تو گویا کہ تمہاری کیفیت اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے جلووں کا دیدار کر رہے ہو، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں اور آخر درجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کیفیت کو نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم دوران عبادت یہ یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے جلووں کا دیدار، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے بڑے لطیف پیرائے میں یوں کہا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے جلووں کا دیدار، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ۔ تو ہمیں اختیار کیا کرنا ہے؟ کیا ظاہری شکل و صورت کو اختیار کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ خود حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، میں تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں کہ جب تم کوئی عبادت کا فریضہ بجا لا رہے ہو تو اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کو اس سے غرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھوکے، بہت سے ایسے پیاسے جو لوگوں کی نظر میں بھوکے ہیں، لوگوں کی نظر میں تو پیاسے ہیں، مگر رب کے وہ روزے دار نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے روزے کی ظاہری شکل و صورت کو تو اختیار کر لیا، مگر جو روح روزہ ہے، جو مغز روزہ ہے، وہاں تک کہ ان کو رسائی نہ حاصل ہوئی، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ روزدار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک آخری بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی مسئلہ فقہ میں ہم اور آپ پیروی کرتے ہیں، اس واقعے کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے امام کو کتنے مقام رفیع اور کتنے بڑے مقام بلند پر فائز فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ فرمائیے گا شروعات سے، اگر ذرا سی توجہ ہٹے گی بات نکل جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک شخص تھا، اس کے پاس کچھ سونا اور اس کا آخری وقت آ گیا، نزع کا وقت آ گیا، مگر اس کے بچے چھوٹے چھوٹے، اسے معلوم تھا کہ میرے بچے اس سونے کی جو میرے پاس ہے حفاظت نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا۔ بلانے کے بعد فرماتا ہے کہ میرے دوست، میرا آخر وقت آ گیا ہے،
میرا نظر کا وقت آ گیا ہے, میری بیماری مجھے لگتا ہے کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا, لہٰذا میرے بچے چھوٹے ہیں اور میرے پاس وہ سونا ہے. اس نے اس سونے کو لیا اور ایک تھیلے میں رکھ کر وہ تھیلا اپنے دوست کو تھما کر وصیت کر دی کہ میرے دوست, جب یہ میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا. جملے میں توجہ فرمائیے گا, جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بچوں کو, زور سے بولے, جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا. وہ شخص مر گیا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, چلا گیا دنیا کو چھوڑ کر. اب دھیرے دھیرے وقت بڑھتا گیا. اس کے دل میں جو دوست تھا, جس کو سونا دیا گیا تھا, جس کو وصیت دی گئی تھی, اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی. اور چونکہ وقت ایسا آ گیا کہ بچے بڑے ہو گئے, اب وصیت کو پوری کرنی تھی تو اس نے ان بچوں کو بلایا جو بڑے ہو چکے تھے اور کچھ محلے کے ذمہ دار لوگوں کو بھی اکٹھا کیا. اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ سنو, تمہارے باپ نے مرتے وقت مجھے اس تھیلے میں سونا رکھ کر تھما دیا تھا اور وصیت یہ کر دی تھی کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا. تو اس نے سب کے سامنے اس تھیلے میں سے سونے کو نکال لیا اور تھیلا بچوں کے حوالے کر دیا. کہا یہی وصیت تھی کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا. اللہ اکبر, اس نے دے دیا. اب لوگوں میں آپس میں بات ہونا شروع ہو گئی کہ یتیموں کا حق مار لیا گیا ہے, یتیموں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, چھ میں گوئیاں ہونے لگی. مگر لوگ کریں تو کریں کیا, وصیت ہی یہی تھی کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا. لوگ پریشان تھے. اب اس بات کو لے کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. پورا واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے پیش کیا ہے, بیان کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کچھ دیر توجہ فرماتے ہیں, اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اچھا جاؤ ان بچوں کو بلا کے لاؤ اور اس شخص کو بھی بلا کے لاؤ اور کچھ ذمہ دار لوگوں کو بھی اکٹھا کرو. تمام کے تمام لوگ حضرت امام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام ارشاد فرماتے ہیں کیا بات تھی, کیا وصیت تھی, ذرا پھر سے پڑھو. وہ شخص کہتا ہے اس کے باپ نے مرتے وقت مجھے یہ تھیلے میں سونا تھما کر دے دیا تھا اور کہا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا. حضرت امام فرماتے پھر سے بتاؤ. وہ پھر سے بیان کرتا ہے, پھر سے بتاؤ. وہ پھر سے بیان کرتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب اس کو اس بات پر پوری طریقے سے مطمئن پایا, اب ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہ اب بتاؤ کہ تمہارے دل میں چاہ کس کے لیے ہے, سونے کے لیے ہے کہ تھیلے کے لیے ہے. تمہارا دل چاہ کس کو رہا ہے, سونے کو چاہ رہا ہے کہ تھیلے کو چاہ رہا ہے. کہتا حضور دل تو سونے کو ہی چاہ رہا ہے, دل میں لالچ تو سونے کے لیے ہے, دل میں چاہ تو سونے کے لیے ہے. حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہی تو وصیت تھی کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا. لہذا تمہارا جی اس وقت سونے کو چاہ رہا ہے, سونا بچوں کے حوالے کرو, تھیلا اپنے ساتھ. عزیزان ملت اسلامیہ, جس مسئلے کو بڑے بڑے علماء نہیں حل کر پا رکھے تھے, ہمارے امام نے ایک پل میں اس مسئلے کو حل کر دیا اور جو یتیموں کا حق مارا جا رہا تھا وہ حق ان کے تک کی پہنچا دیا. رب قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کر دو. حضور طاہر ملت کے عرس میں آنے والے غلامان واحدی ایک پیغام لے کے جاؤ, یہ بات اپنے دل میں لکھ لو کہ جب تم راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو اور تمہاری جیب میں 100 روپے پڑے ہو اور اس میں سے 10 تم راہ خدا میں خرچ کر رکھے ہو تو اس وقت ذرا رک جانا اور اپنے دل کو ٹٹول لینا کہ تمہارا دل اس 10 روپے کو چاہ رہا ہے کہ جیب میں پڑے 90 کو چاہ رہا ہے. اگر 90 کو چاہ رہا ہے تو جب تک کہ وہ 90 راہ خدا میں خرچ نہیں کر دیتے اس وقت تک نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے, نیکی کی مقصد کو نہیں حاصل کر سکتے.